ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 فروری 2019 کی بات ہے کہ میری والدہ محترمہ اپنی زندگی کی تقریباً 60 بہاریں دیکھ کر اس دنیا رنگ و بو کو ہمیشہ کے لیے خیر باد، الوداع اور گڈ بائی کہہ کر مولائے حقیقی سے جا ملی تھیں۔ آج 19 فروری ہے اور ان کی وفات کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کی یاد آ رہی تھی اور دل مغموم تھا، آنکھیں اشکبار تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان کی زندگی کے کچھ خوبصورت لمحات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ بھی میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ کی دعائیں ان کے لیے مزید ذخیرہ آخرت بن جائیں۔ ناظرین گرامی، ماں ایک ایسا خوبصورت، دلکش، دل نواز، دل آویز، دل نشین اور پاکیزہ لفظ ہے جو محبت، شفقت، مودت، الفت، ہمدردی اور غمخواری سے عبارت ہے۔ ماں ایک ایسا پیارا لفظ ہے کہ ماں کا خیال اور تصور جیسے ہی آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور اس کا سایہ انسان کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور اس کا دست شفقت شجر سایہ دار بن کر اولاد کو ہمیشہ خوشبختی اور اطمینان کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ماں خود تو کانٹوں پر سو سکتی ہے لیکن بیٹوں کو نہیں سلا سکتی، بلکہ بیٹوں کو پھولوں کی سیج پر سلاتی ہے۔ اسی طرح وہ دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں چھپا کر ہمیشہ تازہ گلاب کے پھولوں کی طرح وہ مسکراتی رہتی ہے۔ وہ خود تو بھوکی رہ جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو اپنے حلق میں جانے والے لقمے تک کو نکال کر کھلا دیتی ہے۔ بہرحال ماں ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں خلوص ہی خلوص ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے، للہیت ہی للہیت ہے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی خوبیوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر جو ایثار اور خلوص ہوتا ہے اور ایثار اور خلوص کے جو سمندر کی گہرائی ہو سکتی ہے، اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ماں کی پہچان اس طرح کرائی کہ جگہ جگہ اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کے نام کو بھی جوڑ دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح جگہ جگہ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہچان اس طرح بھی کرائی کہ جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح یہ پہچان کرائی کہ اگر کوئی شخص محبت کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی پہچان اس طرح بھی کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں دوڑتا ہوا آتا، میں نماز توڑ دیتا اور دوڑتا ہوا آتا، وہ کہتا لبیک امی جان میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین گرامی، ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کے اندر خود غرضی نہیں ہوتی، اس کے اندر مفاد نہیں ہوتا، اس کے اندر سیلفش نہیں ہوتی، اس کے اندر خلوص ہی خلوص ہوتا ہے، للہیت ہی للہیت ہوتی ہے۔ ماں کا محور صرف اور صرف اولاد ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی کونے میں چلا جائے، ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اولاد سے ٹل جاتی ہیں۔ ماں کی دعائیں عرش کو چیر کر جو ہیں اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، یعنی قبول ہو جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب میری والدہ محترمہ باقاعدہ حیات تھیں اور مجھے کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا یا کسی پروگرام میں حصہ لینا ہوتا تھا تو میں 4 کام کیا کرتا تھا۔ پہلا کام، میں صدقے کی نیت کرتا تھا۔ دوسرا کام، نوافل کی نیت کرتا تھا۔ تیسرا کام، روزے کی نیت کرتا تھا۔ چوتھا کام، میں والدہ محترمہ سے بتایا کرتا تھا کہ میں فلاں پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ جس پروگرام میں بھی حصہ لیا اس میں فرسٹ یا سیکنڈ ضرور آیا، اور ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ اور سیکنڈ ہی آیا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، میری والدہ محترمہ بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی کچھ خوبیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، بہت لمبی نمازیں پڑھتی تھی، اور پھر نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اسی طرح دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید پڑھا کرتی تھی اور بہت دیر تک قرآن مجید پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، استغفار، درود شریف، اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کلمات ہمیشہ ان کی زبان پر جاری رہتے تھے، اور رات میں جب سویا کرتی تھی تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ضرور ہوتی تھی، تسبیح پڑھتے پڑھتے ہی وہ سو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ گھر میں ہی ہمیشہ وہ رہا کرتی تھی، گھر سے نہیں نکلا کرتی تھی۔ ہاں، اگر رشتہ داری میں کوئی غم یا خوشی کا موقع ہے یا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، تو گھر سے نکلا کرتی تھی، ورنہ گھر سے بالکل نہیں نکلتی تھی۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں، جس دکان میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ دکان تقریباً 35 سال سے ہے، اسی دکان میں والد صاحب کا کاروبار ہے۔ میری والدہ نے کبھی اس دکان میں قدم رکھ کر نہیں دیکھا، بلکہ اس دکان کو بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح میرے بھائی کی ایک دکان تھی، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، جو 5 سال تقریباً رہی ہے، کبھی اس دکان میں بھی انہوں نے قدم رکھ کر نہیں دیکھا۔ اگر باہر کا کوئی کام ہوتا تھا تو ہم ہی لوگ اس کو انجام دیا کرتے تھے، یا تو والد صاحب سامان لے کر آتے تھے یا پھر ہم بھائی وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، کان دائم التبسم، جس سے ملتی تھی خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتی، اس کے حال و احوال دریافت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خوب صدقہ کیا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان میں حیاداری تھی، دینداری تھی، غمخواری تھی، پاسداری تھی، وفاداری تھی، تابعداری تھی، اور شب بیداری تھی، اشک باری تھی، اور بہت سی خوبیاں تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان میں پارسائی تھی، خشیت الہی تھی، اور نیک نیتی تھی، بے غرضی تھی، اور خوش بختی تھی، خوش نصیبی تھی، سعادت مندی بھی تھی، طہارت بھی تھی، شرافت بھی تھی، نظافت بھی تھی، اور نزاہت بھی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ استقامت بھی تھی، اور بہت ساری خوبیاں تھیں جن کی وہ مالک تھی۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں میری والدہ کے اندر موجود تھیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو میری والدہ کے لیے سعادت مندی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 بھائی حافظ قرآن ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی اولاد حافظ قرآن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس اولاد کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی بڑھ کر ہوگی، سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں حافظ، ہم 4 بھائی ہیں جن میں 3 بھائی حافظ قرآن ہیں، تو ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں میری والدہ کو یاد رکھیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، جنتی ہوائیں، جنتی فضائیں ان کو نصیب فرمائے، جنتی مشروبات، جنتی لباس ان کو نصیب فرمائے، فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، اور اپنی زیارت، اپنا دیدار ان کو نصیب فرمائے۔
علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، غنچہ نورستِ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ماں نہیں مل سکتی۔ ماں باپ جو ہیں یہ ایسی دولت ہیں جو بالکل نہیں مل سکتے۔ ماں کی اگر آپ کو قدر پہچاننی ہے تو ان حضرات سے پوچھئے کہ جن کی مائیں ان کے بچپن میں ہی وفات پا جاتی ہیں اور وہ ساری زندگی اپنی ماں کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تمام ماؤں کو سلامت رکھے اور ان کے سائے کو ان کی اولاد پر تادیر جو ہے قائم و دائم فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی ماؤں کی عزت کریں، تکریم کریں اور حد درجہ ان کی خدمت کریں۔